السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی حدیث نبوی شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہماری یہ کوشش رہے گی، اور آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر روز نہیں تو دوسرے اور تیسرے دن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کریں گے کہ جو آپ کو آپ کی پریکٹیکلی لائف میں آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور یہ ایسی حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ ایسی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر انسان کی جو خواہشات ہیں کہ ہر انسان جس کی خواہش رکھتا ہے، چاہے وہ انسان بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا چاہے وہ شادی شدہ نہ ہو، جو بھی انسان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، میں کہتا ہوں جو بھی انسان ہے وہ اس چیز کا طمع لازمی رکھتا ہے۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہے، کہ ہر انسان جس کا طمع رکھتا ہے، ہر انسان جس کا خواہش مند ہے، اگر وہ آپ کو چاہیے تو آپ کیا کریں؟ صرف ایک بات پہ عمل کرنا ہے، اور وہ بات بھی ایسی ہے کہ جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ تھا، فائدہ بھی انسان کا خود کا اپنا ہی ہے، اور اس کام کو کرنے سے انسان کو دو فائدے اور مل جانے ہیں، اور وہ کام ایسا ہے کہ وہ کام انسان کرے گا تو اس کام کو کرنے سے انسان کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ دو تو وہ ہے ہی ہے نا جو حدیث میں آ رہے ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے علاوہ بھی ایسے مزید فائدے بہت سارے ہیں جو ہم مختصر سے وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتے، اور وہ سارے کے سارے فائدے صرف ایک کام کرنے سے آپ کو ملیں گے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جو شخص اس چیز کو محبوب سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کون سا دنیا جہاں کا ایسا شخص ہے جو چاہے کہ یار میں غربت میں رہوں، میرے گھر میں روٹی نہ پکے، میرے گھر میں چولہا نہ جلے، میں غریب ہی مروں، یہ وہ سب کچھ کوئی چاہتا ہے کہ یار میں غریب رہوں؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ جو بھی وہ کام، یہ جو کام ہے وہ کرے گا کہ جو محبت کرتا ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ، اور اس کے نشانے قدم باقی رکھے جائیں، اس کی یادیں باقی رکھی جائیں، اس کی زندگی کو طویل کر دیا جائے، اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے بچہ ہے جو بھی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوں گی، یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے فوجی بننا ہے، یا میں نے جناب پائلٹ بننا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ کسی کو خواہش ہے کہ میں نے عالم دین بننا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور پھر اس خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک طویل مدت کا وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک طویل مدت چاہیے ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی ان تمام خواہشات کو پورا کر سکے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، اور وہ کام بھی ایسا ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کو دو کام اور مل جائیں گے، کون سے؟ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ آج لوگ مر رہے ہیں کہ جناب کوئی روزگار نہیں ہمیں مل رہا، جناب ہمارے گھر میں تو جناب چولہا نہیں جل رہا، ہم تو غربت میں مر رہے ہیں، یہ وہ سب کچھ جو آج کل کی شکایات ہیں لوگوں کی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، اونلی ون، اور آپ کو
یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، آپ کی عمر بھی لمبی کر دی جائے گی اور آپ کے رزق میں بھی فراخی کر دی جائے گی۔ کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صلہ رحمی، سبحان اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں صلہ رحمی کرنے کا۔ سورۃ بقرہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ عدل کریں، احسان کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات، صلہ رحمی کے متعلق، صلہ رحمی کے فوائد کتنے ہیں، اس کے متعلق کتنی احادیثیں ہمیں ملتی ہیں، صحیح احادیثیں کہ جن میں صلہ رحمی کرنے والے کی فضیلت آئی ہے، اور قطع رحمی کرنے کے نقصانات کتنے ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں کتنی ہی احادیثیں ملتی ہیں کہ جن میں قطع رحمی کرنے والے کے جو نقصانات ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ جو صلہ رحمی کی اور فضیلتیں ہیں احادیث سے اور قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان سے ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس سے اگلے لیکچر میں قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو ہماری ہر ویڈیو کو آخر تک سنا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔